السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کی 3 منزلیں ہیں، تو آج ہم پہلی منزل مکمل کر لی ہے، تو آج سے ہم 10واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، واو پر مد ہے میری بہنوں، مد منفصل، اسے 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے، اور الف سے پہلے زبر، الف مدہ۔ اور یہاں پر دیکھو میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کے بعد شین آیا ہے اخفا میں سے، تو یہاں نون کا اخفا ہوگا، اور تنوین کے بعد فا آیا ہے تو یہاں پر بھی غنّہ ہوگا، اخفا ہوگا، یہاں پر غنّہ نہیں اخفا ہوگا۔ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، نون پر تشدید ہے تو غنّہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام بارک پڑھیں گے۔ قاعدوں کو دھیان رکھتے ہوئے آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، انما، یہ کہ جو، غنمتم، تمہیں مال غنیمت ملا ہے، من شیء، مال غنیمت میں سے کوئی بھی چیز ملی ہو، تو کیا حکم تھا کہ ایک جگہ سب جمع کرے، کوئی بھی اپنے پاس نہ رکھ لے بلکہ ایک جگہ جمع کر لے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، پس یہ تو اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، ان میں سے 5واں حصہ۔ یہاں پر مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنگ بدر میں، اس سے پہلے نہیں تھی، لیکن جنگ بدر میں سب مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور کہا گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ان میں سے خُمُسَہُ 5واں حصہ ہوگا، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں، یعنی مال غنیمت جمع ہو گیا
تو اس کے 5 پوٹلے بنائے جائیں گے، 5 حصہ کیا جائے گا، ایک جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 4 حصے بتا دیے گئے ہیں۔ وَلِلرَّسُولِ، رسول کو خُمُسُہُ، اس کا 5واں حصہ ملے گا۔ وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اور ایک حصہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ وَالْیَتَامَىٰ، اور ایک حصہ یتیموں کو دیا جائے گا۔ وَالْمَسَاکِینِ، اور ایک مسکین کو دیا جائے گا، 3 حصے ہو گئے۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور ایک مسافروں کو دیا جائے گا، یہ 4 حصے ہو گئے، اور 5واں حصہ رسول کا ہو گیا۔ ان کنتم، اگر ہو تم، آمن تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر ایمان لائے ہو نا، تو تمہیں اس طرح بٹوارا کرنا ہوگا۔ وما انزلنا، اور جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان، یعنی فیصلے کے دن، یعنی جنگ کے بعد جب جنگ جیت گئے، فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی، تو اب جو مال ہاتھ لگا ان کو کیا ہے، فیصلے کا دن، اس دن کو کہتے ہیں جو فیصلہ ہو گیا، جیت ہو گئی، اب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری ہے۔ تو یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، اس دن 2 جماعت آمنے سامنے ہوئی تھی نا، ایک تو مسلمانوں کی اور ایک کیا ہے، مشرکین کی، 2 جماعتیں تھیں، تو فیصلے کے دن جو فیصلہ ہوا وہی فرقان کہا جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، حق ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کرنا سکھایا ہے ہمیں، کس طرح مال غنیمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیے ہیں کہ بدر میں اس طرح مال غنیمت کا تقسیم ہوا تھا، اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے جانا ہے۔ تو ہمیں شریعت کے حساب سے ہر فیصلے کریں گے تو ہماری زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا، اور ہمیں یہ ارکان پورے کرنے کی عوض میں کیا ہوگا، جزا ملے گی، یعنی نعمتیں ملے گی۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرتے وقت اللہ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔